اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی کہ شب برات کی رات میں نے آقا علیہ السلام کو سجدے کے اندر پایا اور آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑی آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے کہ اے میرے خدا، میرا جسم اور میرا ذہن تجھے سجدہ کر رہا ہے، اے باری تعالیٰ میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں، اور وہ میرا ہاتھ ہے جس سے میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے اس ہاتھ سے، تو اے عظیم ذات، عظیم گناہ کو تو عظیم رب ہی معاف کر سکتا ہے، تو اے میرے خدا تو میرے عظیم گناہ کو معاف فرما، میرے عظیم غلط کام کو معاف فرما۔ یہ میرے آقا کی عاجزی ہے، یہ آپ کا تذلل اور اللہ کی بارگاہ میں عبدیت ہے کہ گناہ نہ ہونے کے باوجود آپ اپنی ذات کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عجز کر رہے ہیں۔ تو اماں عائشہ فرماتی پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا سجدے سے اور پھر دعا میں شروع ہو گئے اور کہا اے میرے اللہ تو مجھے پاک باز دل عطا کر، پاکیزہ دل عطا کر، جو برائی سے بری ہو، جو برائی کے قریب نہ جائے، جو نہ کافر دل ہو نہ شکی ہو۔ یہ دعا کے کلمات میرے آقا نے کہے تو اماں جی فرماتی سرکار دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدہ کیا اور یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح کی دعا میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کی تھی، جو دعا انہوں نے کی تھی، اور میرے بھائی داؤد کی دعا یہ تھی کہ اے میرے مالک میں اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہوں، میں اپنے چہرے پہ خاک ملتا ہوں، اور تمام چہروں کا حق یہی ہے کہ وہ اس کے چہرے کے سامنے خاک آلود ہوں، یعنی تیری بارگاہ میں وہ عجز کے ساتھ آئیں، پراگندہ بال چوریدہ حال کے ساتھ، بڑے انتہائی عجز کے ساتھ وہ تیری بارگاہ میں آئیں اور تیری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز کریں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہی ہر چہرے کا حق اور ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ تیری ذات اور بارگاہ میں اپنے چہرے جو خاک آلود ہوں